جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے جی ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کس چیز کے بارے میں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ محمد افنان حیدر، علی عباس، آپ ٹھیک ہیں؟ کوثر پروین میم، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی اور نشاط فاطمہ رضوی، وہ سائم بطول و سمرین فاطمہ، وہ تحسین خانم، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ باب جی الحمدللہ۔ باب تفعل کے بارے میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ باب تفعل کے بارے میں چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، باب تفعل میں بتایا تھا کہ 4 خصوصی قاعدے ہیں، پھر ہم نے ان کو پڑھا اور اس کے معنی کو پڑھا۔ باب تفعل 9 معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یعنی مشہور معنی کیا ہے؟ مطابق۔ باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے۔ باب تفعیل جیسے علمت سعیدن، تعلم سعید، تعلم سعید، تعلم سعید یعنی سعید نے علم سیکھ لیا، سیکھ لیا، جی آقا، سعید نے علم سیکھ لیا۔ سیکھ لیا۔ آج جب ہم نے اسے پڑھا تو اب جو بات شروع ہوتی ہے وہ کس چیز کی؟ تفاعل۔ دیکھیے تفاعل اور تفاعل کی وہ فرق ہے جی، بس اس میں تجدید ہے تفاعل میں، تفاعل میں تفاعل تفاعل میں دیکھیے وہ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، تافا یہاں بھی ہے، تافا ہے نہیں، بس یہاں عین فعل پہ تجدید ہے، یہاں فاعل فعل کے بعد الف ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ یہاں بھی 2 حرف زیادہ، یہاں بھی 2 حرف زیادہ تھے، تے اور ایک عین فعل، یہاں بھی 2 حرف، ثلاثی مزید ہے، 3 حرف اصلی فعل لا باقی زیادہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تحصیل میں کس چیز کے بارے میں؟ باب تفاعل، کس چیز کے بارے میں؟ باب تفاعل، تفاعل۔ اس کا ماضی مضارع مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ کیا؟ تفاعل، یتفاعل، یتفاعل، تفاعل، رئیس زہرا، تفاعل یتفاعل، تفاعل، تفاعل یتفاعل، تفاعل۔ جی ایسے مثال دیجیے کچھ، تضارب یتضارب، تضارب یتضارب، تضارب، ٹھیک ہے؟ جی آپ ضرور سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا آپ لوگ۔ بنت فیاض حسین، بنت سیدہ ارم فؤاد، آج تیسرا دن ہے، تیجا ہے، آج جمعرات بھی ہے، آج جمعرات بھی ہے۔ اپنے اپنی دعاؤں میں جو آج جمعرات کی دعائیں پڑھیں آپ، جو آپ اعمال انجام دیں ان کو ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی مولانا۔ جی تفاعل یتفاعل، تفاعل، تفاعل، جیسے تضارب یتضارب، تضارب، تضارب یتضارب، تضارب، ضربہ کو لے کے گئے
निशात फातिमा नकवी ज़राबा को लेके गए, साइम बदली तेज ज्यादा थी, फाउल फेल के बाद ज़ाद जो के उसके बाद अलिफ ज्यादा था, तज़ारबा तज़ारुब, ठीक है। एक नुक्ता लिख लीजिए, बस कायदे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस नुक्ता करके लिख लीजिए, बाकी पिछले उसमें कायदे तो ये वही है जी। जी नुक्ता करके लिख लीजिए, बाबे तफाउल लिख लीजिए जल्दी, बाबे तफाउल का बाबे तफाउल के कायदे नंबर 1, 2 और 4। कायदा नंबर 1 नंबर मत लिखिए, कायदा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। बेअैनिही, बेअैनिही यानी बिल्कुल वैसे, बेअैनिही बाबे तफाउल, बाबे तफाउल में भी जारी होंगे। नुक्ता करके लिख लीजिएगा। मसलन पहला नुक्ता क्या था कि पहले मुजारे में जिस जगह पर दो ते जमा हो जाती है वहां दूसरी ताई बार के ते को हद करना जायज है। मिसाल के तौर पर जैसे यतज़ारबु है, जब हम तज़ारबु पे आएंगे, चौथा सीगा, 8 सीगों में 2 ते होंगी ना, तज़ारबु को जायज है कि एक बाग वाली ते को हस्फ कर दीजिए, क्या दूसरा कायदा क्या था? दूसरा कायदा ये था कि बाबे तफाउल का फाउल थे। अब यह बाबे तफाउल, अगर बाबे तफाउल में से कोई एक हो, जी ठीक है, दाल दाल सा सीन सीन अगर फाउल फेल बाबे तफाउल का इन 12 में से हो तो बाद की ते को जायज है कि फाउल फेल के हम से बदल के उसमें इदगाम कर दें। जी मिसाल के तौर पर जी मिसाल देखिए, साकाला से काफ लाम को बाबे तफाउल में लेके जाइए तो क्या होगा? तसाकला क्या होगा? तसाकला यतसाकलू, ठीक है, जायज था नहीं खाएगा, यतसाकलू तसाकला यतसाकलू तसाकुल। फाउल फेल तहसीन में रईसा, निशात फातिमा, समरीन फातिमा, फाउल फेल क्या है? से है ना, जी तो जायज है कि बाप की ते को, जायज है कि बाप की ते को उसी के हम जिन साफिल से में बदल के इदगाम कर दीजिए। अब जब माजी में अगर इब्तिदा में सुकून लाजिम आ रहा है तो लाइए हो जाएगा इस्साक़ला, इस्साक़ला यस्साक़लू, इस्साक़ला यस्साक़लू इस्साक़ुल, क्या इस्साक़ला यस्साक़लू इस्साक़ुल, सही है कि नहीं? जी या मिसाल के तौर पर तसाक़ला हो गया, या मिसाल लिखे तदारका, देखिए तदारका, दारका मिटा दूं इन्हें, ये मिटा दूं, जी दूसरा दारका बाबे तफाउल में लेके जाए तो क्या बनेगा? तदारका या तदारकू
यतदारुक, तदारुक, क्या तदारुक तदारुक, आपने सुना है कहीं तदारुक वर्ड? फिर वगैरह में अरबी की जो किताबें तबसरा वगैरह उसमें ना तदारुक करेगा, अपनी गलती का तदारुक करेगा, यानी जुबरान करेगा, तदारुक, ठीक है। तदारक या तदारक तदारुक। अब देखिए पाउल फेल उन्हीं 12 हुरूफ में से है या नहीं, तो जायज है कि बाप की ते को उसी जैसे हरफ की दाल है उसमें इदगाम कर दीजिए, इद्दारका, दारुक हो जाएगा, इद्दारका इदारका यद्दारको, इद्दारका साइमे, साइमे, जी आगा। ठीक है नहीं? जी ठीक है। कुछ और फेल दे रखे हैं आप, उसमें भी कर सकते हैं, मैं एक दो का बता देता हूँ। तज़ारा, क्या तज़ारा, तज़ारा या तज़ारउ, तज़ारा यतज़ारउ या तज़ारउ, ठीक है। तज़ारा या तज़ारउ, तज़ारु, अब फाउल फेल क्या है? ज़ाद है ना, जी इज़गाम कर दीजिए, ते को ज़ाद में बदलिए, इज़ारा यज़ारउ, इज़ारु, क्या इज़ार। तो ये अब आप कर सकते हैं क्योंकि बाब तफाउल में हमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया था, और कहाँ किया था? बाब इफ्तियाल में। वो अलग बात है कि वाइनुल फेल की जगह था, कायदा तो वही था, कायदा वही था, बस जगह का फर्क था। वहां पे यहाँ पे ये है तफाउल और तफाउल में कि फाउल फेल की जगह 12 हुरूफ में से कोई एक हो तो बाप की ते को बदलना जायज है। वहां ऐन फेल की जगह 12 हुरूफ में से कोई हो तो बाप की ते को, भाई इतना ही तो फर्क है भाई। यहाँ पर इन्होंने यहाँ कहा, यहाँ पर फाउल फेल ते के बाद है जी, कौन सा था? इफ्ताला था ना, इफ्ताल। यहाँ ते फाउल फेल से पहले है, बाब इफ्तियाल में फाउल फेल के बाद थी। तो यहाँ देखिए, इधर देखिए बाब तफाउल में तफाअल, तफाअल, और ये बाब तफाअल, तफाउल, तफाअल। ते कहाँ पे है? फाउल फेल से पहले है। ते कहाँ है? भाई जो इदगाम होगा ते को बदल के तो एक साथ होंगे जब भी तो इदगाम होगा। ते और फे साथ में है नहीं, तार पाउल फेल, जी तार जी पाउल फेल अगर वो 12 हुरूफ में से होगा तो उस ते को उनमें से उसी हमजिन्स हर्फ से बदल के इदगाम तो बराबर बराबर है। लेकिन इफ्ताला में ते फे के बाद थी, ते इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआल, इसलिए यहाँ पर ऐनुल फेल की बात थी। इसलिए वहां अगर ऐनुल फेल की जगह उन 12 हुरूफ में से कोई एक हो तो ते और वो हर बराबर बराबर है नहीं है, इसलिए यहाँ इदगाम का। समझ में आ रहा है नहीं? इदगाम तो दो हम जी मिले हुए हर्फ जो होते हैं उन्हीं में तो होता है, जी क्योंकि बाप की ते यहाँ पर फाउल फेल से पहले है तो फाउल फेल और उसमें इदगाम होता है। बाप इफ्ताल में, इफ्तियाल में क्योंकि ते फाउल फेल के बाद होती है इसलिए ते और ऐन में इदगाम होता है, बात जहां अगर बात में से कोई एक होता है नहीं। जी जी तो दो कायदे, चौथा कायदा भी जारी होता है। चौथा कायदा क्या था? चौथा कायदा से वाजी जब बाब तफाउल हो जाएगा तो उसके मसदर में वाव या तो बदल जाएगा या वो या अपने से बदल मातहत को जाएगा कसरा और कर लेती है, मखसूस और अपने नाम से वावी नाम से याई है तो भी मसदर में क्योंकि माकब जम्मा होता है ना, तो या होगी तो या अपने माकब को कसरा कर देती है, ठीक है। जी वादा को बाब तफाउल में लेके जाए तो क्या होगा? तवाअदा तवाअदु यतवाअदु तवाउद तवाउद। नहीं तो उसकी मिसाल दे दी, मिसाल की मिसाल ये फाउल फेल की जगह मिल्लत की मिसाल दी। तो बात हमारी जो चल रही थी वो दाआवा को बाबे तदा आवा, यही है ना, तदा आवा, तदा तदा आवा, यहाँ बदलेगी वाव यहाँ से मसदर में,
تداعوا یتداعو، تداعو کیا ہوتا ہے؟ تداعو کیونکہ ٹھیک ہے. اب تداعو ہے یا سے بدلا کیا ہو گیا؟ تداعوی. اب یا سے پہلے کیا کر لیتا ہے؟ کسرہ. تداعی. یہی تھا چوتھا قاعدہ کہ باب تفاعل کا ناقص وہ ناقص ہے واوی کا مصدر واو مصدر میں واو یا سے بدل جاتی ہے اور یا اپنے ماقبل کو کسرہ کر دیتی ہے. یہ تو ناقص واوی کی مثال تھی ہے نہیں وہی وہاں پہ یہ تھی نا ٹھیک ہے. تولا وہاں پہ تولا یہ تولا باب تفاعل سے تھا لیکن باب تفاعل میں توالا کیا توالا یا توالا مصدر کیا بنے گا؟ توالی موالی. اچھا اسی سے ہوگا موالی بھی جی. موالی بھی موالوی ہونا چاہیے تھا. موالوی مولا سے ہے جی. بہرحال سمجھ میں آیا یہ؟ ہیلو. جی تو باب تفاعل کا ماضی تفاعل یتفاعل تفاعل کے وزن پہ آتا ہے جیسے تضارب یتضارب تضارب جی. اور باب تفاعل کا جو قاعدہ نمبر 1 2 اور 4 تھا وہ بعین ہی باب تفاعل میں بھی جاری ہوں گے. پہلا قاعدہ جب مضارع میں دو تا جمع ہو جاتی ہیں تو جائز ہے کہ باب والی تے کو حذف کر دیں. دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ اگر باب تفاعل میں تھا یا باب تفاعل کا فاعل فعل 12 ہو جو حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو جائز ہے کہ باب کی تے کو اس کے ہم جنس فاعل فعل کے ہم جنس حرف سے بدل کے اس میں ادغام کر دیں اور اگر ابتدا بھی سکون لازم آ رہا ہے تو حمزہ وصل مکسور لے آئیے نہیں تو کوئی بات نہیں. چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ باب تفاعل میں ناقص واوی کا مصدر واو میں واو یا سے بدل جاتی ہے اور یا ما قبل میں کسرہ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی باب مثالیں جیسے مثال ادوف ناقص کی مثال دیتے ہیں باب تفاعل کی. مثال واوی کی باب تفاعل کیا بنے گا؟ تواعد یتواعد تواعد تواعد یتواعد جی رئیسہ یتواعد امر بالنام کیا بنے گا؟ لیتواعد کیا بنے گا؟ تواعد کیونکہ یا تا گر جائے گی علامت مضارع بعد والا حرف ساکن تو ہے نہیں جو حمزہ لائے آخر تواعد تواعدا تواعدو تواعدی تواعد تواعدنا ہے نہیں. اجوف کی مثال دیجیے. عون کو لے کے جائیے. کسے؟ عون تعاون تعاون یتعاونون تعاون اسی سے ہے. تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. تعاون یتعاون تعاون ماضی تعاون گردان کیجیے. تعاون 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 تعاونتا تعاون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تعاونتا تعاونتم تعاونتم تعاونتی تعاونتم تعاونتم تعاونتی تعاونتم تعاونتم تعاونت تعاون. یتعاونوا یتعاونان یتعاونون تتعاونوا تتعاونان یتعاون تتعاون تتعاونان تتعاونون تتعاونین تتعاونان تتعاون اتعاونون. ٹھیک ہے تعاون بھائی ایک نون یہ والا اور ایک نون چھٹے اور باریک سے تعاوننا تتعاوننا. ٹھیک ہے. اجوف کی مثال ناقص کی مثال راضیہ کو لے کے جائیے. راضیہ کو لے کے جائیے. ترا تفاعل
تراغیا ہونا چاہیے تھا، یا متعلق ما قبل تھا تراغی سے تراغا یا تراغا، تراغی تراغی ہونا چاہیے تھا، تراغی ہو جائے گا، ما قبل کسرہ ہو جائے گا تراغی۔ امر باللام اس کا کیا ہوگا لیتعاون، اور امر حاضر تعاون، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی یہ تھا باب تفاعل کی کچھ مثالیں، باب تفاعل کی۔ اب باب تفاعل کے معنی جو ہیں کیا ہے؟ مشہور معنی 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کس معنی میں؟ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 5 میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ لیکن باب تفاعل کے 5 معنی میں مشارکت اس کے اکثری اور غالبی معنی ہیں۔ شرکت کے لیے آتا ہے، کس لیے؟ شرکت کے لیے۔ تضارب یعنی فاعل اور مفعول کا کسی کا، 2 لوگوں کا، تضارب، جی تضارب سعید، تضارب سعید خالد، ٹھیک ہے، وا خالد، وا خالد، تعاون سعید و خالد۔ باب مفاعلہ کیا تھا؟ ضاربہ تھا نا باب مفاعلہ؟ جی۔ ضاربہ، وہاں بھی کس مشارکت معنی تھے نہیں، وہاں بھی ایک معنی مشارکت بھی تھے نا باب مفاعلہ کے۔ ضاربہ سعید خالدا، ضارب سعید خالدا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور افتعال کے معنی بھی مشارکت کے بھی آئے تھے، کیا تھے وہ؟ ازدواجہ ہی تھا نا باب افتعال۔ بولیے۔ مثال کے طور پر افتعال میں آئیے، افتعال میں کیا تھا؟ ازدواجہ، ازدواجہ علیون فاطمہ۔ کچھ فرق دکھ رہا ہے ان میں؟ بھائی بھلے اس کے معنی مشہور مشارکت کے ہیں، لیکن یہ بھی تو مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ باب مفاعلہ کے مشہور معنی کیا تھے؟ اس کے بھی مشہور معنی کیا تھے؟ مشہور معنی باب مفاعلہ کے، جی مشارکت کے معنی تھے مشہور معنی۔ ہاں، باب مفاعلہ کے مشہور معنی بھی مشارکت تھے، باب تفاعل کے مشہور معنی بھی مشارکت، لیکن اس کے مشہور معنی کیا تھے؟ مطابقت کے تھے۔ باب اس کے افتعال کے کیا تھے مشہور معنی؟ جی باب افتعال کے مشہور معنی مطابقت تھا، باب افتعال کے مشہور معنی جماعت القوم، قوم جمع، اس کے مشہور معنی کیا تھے؟ مطابعت تھے، لیکن ان کے مشہور معنی مشارکت ہے، لیکن باب افتعال کے ایک معنی مشارکت بھی تو ہیں۔ تو مثال میں کچھ فرق دکھ رہا ہے؟ جی کیا دکھ رہا ہے کہ باب مفاعلہ میں فعل کے بعد 2 اسم آتے ہیں، ایک فاعل کی صورت میں، ایک مفعول کی صورت میں، حالانکہ معنی کے اعتبار سے سب میں دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں، تو باب مفاعلہ میں 2 اسم لانے ہوتے ہیں، ایک مرفوع منصوب، لیکن ان میں دیکھیے دونوں مرفوع ہیں، اور ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں ایک منصوب ایک مرفوع لایا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ ایک اسم ایسا، جی نہیں، آپ ان دونوں کے بعد ایک اسم لا سکتے ہیں جن میں افراد پائے جاتے ہوں، جس میں مثال کے طور پر افتعال میں دیکھیے، باب افتعال میں دیکھیے، اختصام، کیا؟ اختصام قوم، یعنی ایک ایسا جسم لا سکتے ہیں جس میں کچھ افراد ہو۔ قوم ایک آدمی کو تھوڑے کہا جاتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں، یعنی قوم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ یہاں پر آپ یہاں نہیں لا سکتے ایک ایسا اسم جو ضارب القوم ہو، نہیں، وہاں آپ کو ایک اسم مرفوع ایک اسم منصوب لانا پڑے گا، لیکن ان دونوں میں
دو اسم بھی آ سکتے ہیں لیکن دونوں مرفوع ہیں. پہلی بات تو دونوں مرفوع ہیں, دوسری بات واو کے ساتھ, اور دوسری بات ان دونوں میں باب افتعال اور باب تفاعل میں فعل کے بعد دو اسم تو تھے. ایک اسم ایسا بھی ایک ہی اسم بھی لا سکتے ہیں لیکن وہ اسم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کئی افراد شامل ہوں, جس میں افراد شامل ہوں. شامل. یا مثال دیکھیے تضارب رجلان, تضارب رجلان یعنی دو مردوں نے آپس میں جھگڑا کیا. ایک ہی اسم نہیں ہے, ایک ہی اسم ہے رجلان. آپ باب افتعال اور باب تفاعل میں فعل کے بعد ایک ہی اسم لا سکتے ہیں, ایک اسم بھی لا سکتے ہیں لیکن وہ اسم متعدد افراد والا ہو, اس میں متعدد افراد پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ایک اسم بھی لا سکتے ہیں اور جس میں متعدد افراد ہوں, اور دو اسم بھی لا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کیا ہوگا, دونوں فاعل بھی ہیں دونوں مفعول بھی ہیں. قسم زید و بکر, یہاں لائیں اگر دو اسم قسم زید و بکر تو زید اور بکر دونوں فاعل بھی ہیں دونوں مفعول بھی ہیں. یا اس میں آ جائیے تضارب زید و بکر, زید اور بکر نے آپس میں مارا پیٹی کی تو شرکت کے معنی. تو باب مفاعلہ میں ان دونوں باب میں کیا فرق ہے جب مشارکت کے معنی میں ہوں. پہلی بات تو باب مفاعلہ کے مشہور معنی مشارکت ہے, لیکن اس کے بعد دو اسم آئیں گے, ایک مرفوع ایک منصوب. لیکن ان دونوں میں آپ ایک اسم بھی لا سکتے ہیں متعدد افراد والا, اور دو اسم بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد